بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن۔ عزیز بچوں، معزز والدین، اساتذہ اور اسکول مالکان کی اس بحرانی کیفیت میں معاونت کے لیے عزت مآب جناب شاہد وارثی صاحب آفاق کی مخلص و محنتی ٹیم کے ساتھ میدان عمل میں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں اور عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ذوالفقار علی چودھری ایٹ زیڈ اسکالرز اکیڈیمیا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریکولم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 آج کے اس پرنسپل سیشن کا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے اسکول آفٹر کووڈ-19 کے سیشن ٹاپک پہ 5 مئی کو ہم نے ایک سیشن کیا تھا۔ جب 5 مئی کو ہمارا سیشن ہوا تھا اس وقت اسکولوں کو کلوز ہوئے 1 منتھ سے زیادہ ہو گئے تھے، اور وہاں پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اسکول اگر جون میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اسکول کو کیسے پلان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسکول آفٹر کووڈ-19 کے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کچھ اسکول ایسے ہوں گے جو اپنے کور کو بچانے کی کوشش میں ہوں گے، کچھ ایڈجسٹنٹ پہ ہوں گے، اور کچھ اس میں جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنل فیز کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس پوری صورتحال میں جو کہ اسکول جون میں جب نہیں اوپن ہوئے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ خاصی تعداد میں، بلکہ 500 کے قریب اسکول، جو میرے پاس پریویس ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ صرف KPK میں جو ہے وہ اسکول اپنے کور کو نہیں بچا سکے اور وہ اسکول کلوز ہو گیا۔ اب جبکہ اسکول جون میں سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جب ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس اسکول میں جہاں جہاں نہیں چل پا رہا ہے، جہاں پیرنٹس کی وہ پارٹیسپیشن نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ خاصی بڑی تعداد میں اسکول جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے۔ لیکن اصل پریشانی جس کی ہے وہ پریشانی اسٹوڈنٹ کی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ کی پریشانی اس لیے ہے کہ کووڈ-19 کی صورتحال میں پوری دنیا میں اگر 190 کنٹریز میں ہم دیکھیں تو 1.6 بلین اسٹوڈنٹ جو متاثر ہوئے ہیں، ان 1.6 بلین اسٹوڈنٹس میں جو 90% اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو کووڈ-19 کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں 90% جو ہے وہ اسکول کے بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ گو کہ بہت سے اسکولوں میں اسکول سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور جب میں نے 5 مئی کا پروگرام کیا تھا تو اس میں بھی میں نے کچھ اسکول کو آپ کو دکھایا تھا کہ جن ملکوں میں سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو جو ہے وہ سیفٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کلاس روم کی ارینجمنٹ کس طرح بنائی گئی ہے۔ یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو وہاں ڈسکس کیا تھا۔ لیکن جہاں میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ اسکول ہیں جو اپنے کور کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ایڈجسٹنٹ پہ ہیں اور کچھ نے اس کو ایک اپرچونٹی بنائی ہے اور وہ ٹرانسفارمیشنل اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں ہے کریکولم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19۔ یہ جو کریکولم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اس ٹاپک میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اس سینیریو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر اسکول ابھی اوپن نہیں ہوئے ہیں اور اس کو اوپن ہونے میں کچھ وقت ہے تو ہم اپنا کریکولم جو ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر بچوں کے لرننگ کے پروسیس کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ورکشاپ میں جو آن لائن سیشن ہے ہمارا، اس میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ بچوں کو ہم ان کا جو لرننگ پروسیس ہے جو ڈسٹرب ہوا ہے اس کو دوبارہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن آغاز میں آپ کو ایک ریسرچ شو کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اسکول شارٹ ٹرم کے لیے بھی کلوز ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بچوں پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سلائیڈ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو 2007 کے اندر ایک ریسرچ ہوئی۔ یہ ریسرچ امریکن یونیورسٹی نے کی واشنگٹن ڈی سی میں، اور یہاں پہ امریکہ میں جو میری لینڈ اسٹیٹ ہے وہاں پہ ایک ریسرچ یہ کی گئی کہ بارش کی وجہ سے، رین فال کی وجہ سے 5 ڈیز کے لیے جب اسکول کلوز ہوا تو اس کا امپیکٹ دیکھا گیا گریڈ 3 پہ، 5 پہ اور 8 پہ کیا ہوا۔ جب اس کا امپیکٹ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ جو کم گریڈ کے ہیں، جو گریڈ 3 کے بچے ہیں، ان پہ زیادہ اس کا امپیکٹ ہوا، اور امپیکٹ جو ہے وہ ان کی ریڈنگ میں اور میتھمیٹکس پہ ہوا۔
जबकि ये स्कूल जो क्लोज हुआ था वो सिर्फ 5 डेज के लिए क्लोज हुआ था। इस इम्पैक्ट को देखने के लिए देखा गया कि एवरेज एक 30 बच्चों की जो क्लासरूम है उसमें जो पासिंग रेट है उसमें 3% जो है वो डिक्लाइन हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ अचानक स्कूल रेनफॉल की वजह से 5 डेज़ के लिए जब बंद हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस के असरात बच्चों पे जो पड़े हैं वो अगली ग्रेड के जो बच्चे हैं उन पे वो असरात ज़्यादा पड़े और उसमें जो पासिंग रेट उन्होंने देखा उसमें जो कमी आई वो 3% के करीब आई। जबकि यहाँ सूरत हाल ये है कि कोविड-19 की वजह से लास्ट 3 मंथ से स्कूल बंद है और इस वक्त तक अभी तक ओपन नहीं हुए और स्कूल ओपन ना होने के नतीजे में ये जो लास्ट 3 मंथ बच्चों का लॉस हुआ है उसको आप इस रिसर्च से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लॉस कितना ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये रिसर्च भी की गई कि सिर्फ अमेरिका में यानी ये रिसर्च की गई और बाकी मुल्कों में भी कि ये जो समर वेकेशन जो प्रोग्राम समर वेकेशन की जो छुट्टियाँ होती हैं उसके बाद जब बच्चे स्कूल आते हैं तो देखा ये गया है कि उसका इम्पेक्ट भी जो है वो मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और रीडिंग पे भी पड़ता है, बल्कि उसका इम्पैक्ट बाद होगा 25% तक जो है वो देखा गया। इसलिए इस कोविड-19 की सूरत हाल में दुनिया के 1.6 बिलियन स्टूडेंट और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के स्टूडेंट जो हैं उनकी लर्निंग बहुत बुरी तरीके से जो है वो मुतासिर हो रही है। पहले तो हम ये समझते रहे कि चलें ये एक समर वेकेशन है, हम बच्चों को हमने एक रिसोर्स पैक दे दिया और हमने कहा कि समर वेकेशन के तौर पे इस रिसोर्स पैक को इस्तेमाल कर लेते हैं, जून से बाकायदा जो है वो टीचिंग का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन जून से टीचिंग का आगाज़ नहीं हो सका। अब इस नई सूरत हाल के अंदर इस नई सूरत हाल में हमने अपने कैलेंडर को कैसे मैनेज करना है, इसको समझने से पहले हमें करिकुलम को समझना है, फिर करिकुलम को मैनेज करने की हम बात करेंगे। मैं यहाँ आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी से हमें ये समझ में आएगा कि स्कूल का रोल क्या है और करिकुलम किसको कहते हैं। ये स्टोरी ज़रा गौर से सुनिए और इसके सुनने के नतीजे में जब हम करिकुलम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि करिकुलम को हमने मैनेज कैसे करना है। तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स मर्रीख से मार से ज़मीन पर आता है और आते ही वो आपके घर पहुँच जाता है और इससे अचानक मुलाकात पर आप हैरत के गहरे समंदर में डूब जाते हैं। जब आप इस हैरत से बाहर आते हैं तो आप इसके रहनुमा या गाइड बन जाते हैं और ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी से उनकी वाक़फ़ियत देना आप शुरू कर देते हैं। आप उसे हुकूमत के बारे में, मईशियत, ख़ानदान, तारीख़, मज़हब, इंसानी तहज़ीब के जो मुख्तलिफ़ पहलू और कारोबारी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ मंसूबे हैं उससे आगाही देना शुरू कर देते हैं। फिर आप इसे माशरे के चंद अहम और दिलचस्प मकामात दिखाने ले जाते हैं। आप इसे बैंक ले जाते हैं, स्टोर ले जाते हैं, फैक्ट्री ले जाते हैं, मस्जिद ले जाते हैं और आप हर एक के काम और उसके मकाम के बारे में बताते हैं और आखिरकार आप उसको एक स्कूल की इमारत के पास पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं। आप उसे बताते हैं कि ये वो इमारत है जहां मैं काम करता हूं और इसे स्कूल कहते हैं। मरीज से आया हुआ ये शख्स आपसे क्या पूछता है, ज़रा इसको गौर से सुनिए। वो कहता है स्कूल किस लिए होता है, स्कूल का क्या काम है। आप थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और जवाब देते हैं। ये शख्स आपका जवाब सुनकर अगला सवाल करता है कि आपका स्कूल किस तरह काम करता है। एक दफ़ा फिर आप इसकी वजाहत करते हैं। ये शख्स आपसे आखिरी सवाल पूछता है कि तुम अहले ज़मीन के पास स्कूल के काम को नापने का पैमाना क्या है। आप इसके आखिरी सवाल के जवाब देते हैं। दरअसल मरीख से आए हुए इस शख्स के ये जो 3 सवालात हैं दर हकीकत वो अहम मसाइल हैं जिनका सामना माहिरीन तालीम उस वक्त से कर रहे हैं जब से बाकायदा स्कूल का तसव्वुर पेश किया गया। ये जो सवालात थे, आप अफलातून को ले लें, प्लेटो को ले लें, लूथर को ले लें, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने अपने अपने दौर में इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। टेलर ने अपनी किताब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन में भी इसी मसले को इन सवालात के ज़रिए पेश किया कि स्कूल के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए और इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए और इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए और ये जानना कि स्कूल के ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए, इसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा। अब जबकि स्कूल का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया है और स्कूल इस वक्त बंद है, लेकिन स्कूल बंद होने का मतलब ये नहीं है कि स्कूल के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते। स्कूल बंद होने का मतलब ये नहीं है कि उन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को मेजर नहीं किया जा सकता। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया है कि जो गोल स्कूल के थे, जो टीचिंग का और लर्निंग का प्रोसेस स्कूल में होना था, बच्चों की जो लर्निंग स्कूल में होनी थी, अब उसका सिर्फ तरीक़ेकार तब्दील होगा और वो तरीक़ेकार क्या होगा वो मैं आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। और इस पूरे तरीक़ेकार के मुताबिक चलने के लिए स्कूल को इस नई सूरत हाल में अपने आप को कैसे इंगेज करना होगा,
ये भी मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा। देखिए, हम नॉर्मल हालात में अगर समझने की कोशिश करें तो अगर ये पेंडेमिक की सूरत हाल नहीं पैदा होती तो हमारा 2020 का कैलेंडर कैसा होता ये कि 2020 के इस कैलेंडर में हम अपना सेशन अप्रैल से शुरू करते और कुछ स्कूल सितंबर से शुरू करते। लेकिन इस नई सूरत हाल में जो आफाक ने हर जगह एडवर्टाइज भी किया और आपको बताया, इस नई सूरत हाल में आप देखिए तो आपको स्कूल अब हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जुलाई से स्टार्ट कीजिए। जब आप 1 जुलाई से स्कूल को स्टार्ट करते हैं, यानी आप अप्रैल में भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे और आप सितंबर में भी स्टार्ट नहीं कर रहे और आपका सेशन अगर जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई से ये सेशन स्टार्ट होने के नतीजे में आप मार्च के एंड तक जितने टीचिंग डेज आपके पहले स्कूल के होते थे पेंडेमिक से पहले, उतने ही टीचिंग डेज अब भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे हो सकते हैं ये मैं आगे तफसील बताऊंगा। अब ये मैं थोड़ा आपको सामने रख दूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल ईयर के हवाले से। यहाँ आप स्लाइड में देख रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जिसमें इंग्लैंड की मिसाल है, जिसमें स्कॉटलैंड की मिसाल है, आयरलैंड की मिसाल है, जर्मनी, फ्रांस, इटली की मिसाल है, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की मिसाल भी है। इन सारे कंट्रीज़ में लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेकेशन किन किन टाइम पर होता है। इसके अलावा यहाँ पे साल के वर्किंग डेज क्या होते हैं। अगर आप इसको देख रहे हो तो 190 से लेके कहीं 200 डेज भी हैं, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 180 डेज जो हैं वो स्कूलों के टोटल वर्किंग डेज होते हैं। अगर इन टोटल वर्किंग डेज में देखा जाए तो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ कंट्रीज़ में प्री प्राइमरी के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे और सेकेंडरी के बच्चों के क्लासेस का टाइम मुख्तलिफ होता है, आवर्स मुख्तलिफ होते हैं। और साथ साथ अगर हम ये देखें कि अगर ये बच्चे स्कूल आ रहे होते तो अगर ये बच्चे अमेरिका में होते तो टीचर का जो इंस्ट्रक्शनल टाइम स्कूल में होता वो 1097 आवर्स होता। अगर न्यूजीलैंड में होते तो ये 965 आवर्स होता। इसी तरीके से मैंने फ्रांस, स्पेन, अगर देखें आप साउथ कोरिया को देखें, और ये साथ में आपको पाकिस्तान दिखा रहा है। तो अगर ये पाकिस्तान होता तो ये प्राइमरी के बच्चे 800 आवर्स के लिए जो है वो टीचर के साथ इनका इंटरेक्शन होता है स्कूल में, जिसमें वो अपने लर्निंग के गोल अचीव करते हैं। और पाकिस्तान के मुकाबले में अगर आप देखें तो बाकी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ टीचिंग टाइम पाकिस्तान से कम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे साल को देखें तो 180 डेज अगर बच्चों को अब भी टीचिंग का मौका मिल जाए, और 180 डेज अगर उनको अब टीचिंग का मौका मिल जाता है और उसके साथ साथ इन बच्चों को टीचिंग के 180 डेज के साथ साथ लर्निंग के लिए 800 आवर्स भी मिल जाते हैं, तो फिर हम स्कूल के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। यहाँ मैंने आफाक के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख दी है कि किंडरगार्टन के बच्चे तकरीबन 800 आवर्स और ग्रेड 1 से 3 तक 810 आवर्स और ग्रेड 4 और 5 जो है ये 900 आवर्स के लिए स्कूल में आते हैं। लेकिन अब अगर स्कूल इस वक्त ओपन नहीं हुए हैं और करिकुलम के जो हमारे गोल हैं वो इस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, ये 800 आवर्स की टीचिंग कैसे होगी और इन 800 आवर्स की टीचिंग के साथ साथ 180 डेज की टीचिंग कैसे होगी, आज के करिकुलम मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 के सेशन में इसी पर डिस्कस किया जाएगा। ये आपके सामने एक ईयरली प्लानर है। ईयरली प्लानर को इस तरह समझिए कि साल के अगर 365 डेज होते हैं वर्किंग डेज, तो मैंने आपसे कहा कि 180 डेज टीचिंग के डेज होते हैं, बाकी आपके हॉलीडेज होते हैं, समर वेकेशन हो जाता है, आपके ईद हॉलीडेज हो जाते हैं, इसके अलावा डिफरेंट हॉलीडेज होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में होते हैं। इन सब को निकालने के बाद टोटल 180 डेज आपके पास बच जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 180 डेज के 2 टर्म कर लें, अभी स्कूल बंद होने के बावजूद, एक फर्स्ट टर्म हो और एक सेकंड टर्म हो, फर्स्ट टर्म आपका जुलाई से स्टार्ट हो, तो इस फर्स्ट टर्म में 90 डेज आपको मिलेंगे और सेकंड डेज में भी आपको 90 डेज मिलेंगे। इस 90 डेज को अगर आप यूनिट में ब्रेक कर लें तो फर्स्ट टर्म में आपको 3 यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। इसी तरह सेकंड टर्म में भी आपको यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, ये 3 यूनिट्स मिलेंगे। यूनिट 1 के अंदर जो है आपको फिर 5 वीक मिलेंगे, जिसके डिटेल यहाँ पर आप देख रहे हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 और वीक 5। इसी तरीके से यूनिट 2 और इसी तरीके से यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 में। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो इस नेक्स्ट स्लाइड से पहले जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया वो ये था कि आपको अगर 2 टर्म अभी मिल रहे हैं, 2 टर्म के बाद अगर आपको 6 यूनिट मिल रहे हैं, तो 6 यूनिट का मतलब 30 वर्किंग डेज के 6 यूनिट हैं, जो कि 180 डेज बनते हैं। अगर हम इसको मैनेज कर लें तो हमारी ये एजुकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा।
اب فار ایگزامپل اگر 1 جولائی سے ہم اسکول اسٹارٹ کر رہے ہیں اور 1 جولائی سے اگر آپ دیکھیں تو اس 1 جولائی کا جب سیشن ہمارے پاس اسٹارٹ ہو رہا ہے تو 1 جولائی کا اگر یونٹ 1 ہے تو ایک یونٹ کے اندر ٹوٹل جو آپ کے پاس ویک ہیں وہ 5 ویک ہیں، کیونکہ ایک یونٹ میں 30 ورکنگ ڈیز ہیں۔ جب 30 ورکنگ ڈیز ہیں اور 5 ڈیز کا ہم ایک ویک لے رہے ہیں تو 5 6 30، ایک یونٹ میں ہمیں ٹوٹل 6 ویک ملیں گے، جس کی میں نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ دکھائی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو 6 ویک ملیں گے، ویک 1 سے لے کے ویک 6 تک۔ اس میں ویک 1 2 3 4 آپ کے ٹیچنگ کے ہوں گے، ویک 5 آپ کا جو ہوگا وہ ریویژن کا ہوگا، اور ویک 6 جو آپ کا ہوگا یہ اسسمنٹ کا ہوگا۔ تو گویا یونٹ 1 کے جو 30 ورکنگ ڈیز ہیں اس میں 20 ڈیز ٹیچنگ کے، 5 ریویژن کے، اور چھٹا جو ویک ہے وہ 6 ویک وہ آپ کا اسسمنٹ کا ویک ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح فرسٹ یونٹ میں ہے اسی طرح سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کے اندر آئے گا۔ تو آپ اگر اسسمنٹ کے ویک نکال دیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس 30 جو ویک ہیں وہ پورے اکیڈمک ایئر میں ملنے چاہیے۔ اب اس سلائیڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سلائیڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ 1 جولائی سے ہمارا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور 1 جولائی سے جب یہ سیشن اسٹارٹ ہو تو اس کا یونٹ 1 کہلائے گا، اور اس یونٹ 1 کے اگر ویک 1 میں ہم ہوں تو اس ویک 1 کے اندر 5 ڈیز ہوں گے، ڈے 1، ڈے 2، ڈے 3، ڈے 4 اور ڈے 5۔ یہ ڈے 1، ڈے 2، ڈے 3، ڈے 4 اور ڈے 5 جو ہے اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے۔ ڈے 1 میں بچے نے کیا لرن کرنا ہے، ڈے 2 میں بچے نے کیا لرن کرنا ہے، ڈے 3 میں کیا کرنا ہے، 4 میں کیا کرنا ہے، 5 میں کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح یونٹ 1 کے ویک 2 میں، ویک 3 میں، 4 میں اور 5 میں اس کو بھی ہم نے ڈے بائی ڈے پلان کرنا ہے، اور ہر یونٹ کے ویک 4 ڈے کو اسی طریقے سے ہم نے پلان کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پورے سال کا جو ایک پلانر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس طریقے سے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایک دن کے ٹارگیٹس ہمارے پاس بالکل کلیئر ہوں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے، سال میں کتنے پیریڈ ہیں، کتنے آورس ہیں، یہ سب۔ اب آپ دیکھیے کووڈ-19 سے پہلے کی صورتحال میں آپ بچوں کی اسکول کی بکس میجورٹی آف پیرنٹس جو ہے وہ پرچیز کر چکے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی بک ہے، اگر آپ آفاق کے کسٹمر ہیں، آپ نے آفاق کی سن سیریز یا آفاق کی نخلا سیریز یا اقبال سیریز اگر لے رکھی ہے تو فرض کیجئے اگر آپ کے پاس نخلا سیریز ہے، اس کی ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہیں، 20 کے قریب ٹائٹل اس کے علاوہ آپ کے پاس ورک شیٹس آپ کے پاس ہیں، اس کے ریڈرز آپ کے پاس ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے تو ایشو یہ ہے کہ جب اسکول سٹارٹ ہوتا ہے پھر تو ٹیچرز جانتے ہیں کہ اس ٹاپک کو کیسے پڑھانا ہے، لیکن اب جب کہ ٹیچر اور اسکول کے پیرنٹس کا آپس میں رابطہ آسان نہیں ہے، سوائے آن لائن ہمارے پاس ایک سولوشن ہے جس میں ٹیچر بچوں کو گائیڈ کر سکے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم اگر آن لائن نہیں پڑھا سکتے، ہمارے پاس جو ہے اس کے کمپیوٹر کا کہہ لیجیے کہ سپورٹ نہیں ہے، تو ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنا کریکلم اگر آن لائن پڑھا رہے ہیں تو کیسے مینیج کریں گے، اور اگر آپ آن لائن نہیں پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کمپیوٹر کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنے کریکلم کو کیسے مینیج کریں گے۔ تو کریکلم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ تو بک تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں جب یہ بک موجود ہوتی ہے اور بچے جب اسکول آتے ہیں تو فرض کیجئے کہ اگر اسکول میں اس وقت جو ہے وہ ہالیڈے نہیں، اس وقت چھٹیاں نہیں ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ اگر 1 اپریل سے آپ کا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے یا 1 سپٹمبر سے آپ کا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو بچے انگلش گریڈ 1 کو اگر پڑھ رہے ہیں پری نرسری کلاس میں، تو اسکول میں وہ اپنا پری نرسری میں یہ لیسن 1 اوپن کرتے جس میں یہ اے سے ایپل جو لکھا ہوا ہے یہ پڑھایا جاتا۔ لیکن جب یہ پیج لیسن 1 اوپن کرتے تو یہاں پہ ٹیچر کے پاس ایک لیسن پلان ہوتا ہے، اور اس لیسن پلان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہمیں اس میں کیا سکھانا ہے۔ ہمیں ساؤنڈ کی مدد سے اگر ایک ہی ساؤنڈ سکھانی ہے تو بھی ہمیں اس میں بتانا پڑتا ہے۔ تو گویا ٹیچر اس بات کو جان رہے ہوتے ہیں، آپ اسکول پرنسپل اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ لیسن پلان کے ذریعے بک کے اس چیپٹر کو، بک کے اس لیسن کو افیکٹولی ٹیچ کرتے ہیں اور اس لیسن کے آبجیکٹیو کو اچیو کر لیتے ہیں۔ یہ نارمل حالات کے اندر ہے۔ پھر آپ اس میں بچوں کو ریویژن ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز کے بعد اگر آپ کے اسکول میں کوئی ریڈر یوز ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کرتے ہیں، اور لیسن پلان میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ بک کو کیسے یوز کرنا ہے، ورک شیٹ کو کیسے یوز کرنا ہے، ریڈر کو کیسے یوز کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جب سب پڑھا چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک اسسمنٹ کرتے ہیں، اور اس اسسمنٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لیسن میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ بچے نے لرن کیا یا لرن نہیں کیا۔ یہ تو روٹین کے حالات میں تھا کہ ایک ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کے پاس ورک بک آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کے پاس ایکٹیویٹیز موجود ہیں، اسسمنٹ آپ کا ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک لرننگ کا پروسیس جاری ہے۔ لیکن اس کووڈ-19 کی صورتحال میں جب اسکول بند ہیں پھر یہ پروسیس کیسے ہوگا، اس سے ہم آگے مزید ڈسکس کرتے ہیں۔
لیکن اس کو آگے ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ جو کریکلم ہے آپ کا، اس کریکلم جو ہے اس کا اگر یہ گریڈ پری نرسری کا کریکلم ہے تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک پکچر دکھایا ہے کہ اسکول کے ٹیچر کے پاس اگر یہ لیسن بچے کا اوپن ہے تو اس لیسن کے ذریعے 40 منٹ کی کلاس جو ٹیچر کے پاس ہے اس 40 منٹس کی کلاس کا ٹارگٹ کیا ہے. وہ ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کی شکل میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کو لینگویج اور لٹریسی میں جب لسننگ اور اسپیکنگ سکھائی جا رہی ہے تو پھر بچے کا جو لرننگ آؤٹ کم ہے کہ اس لیسن کو پڑھ کے بچہ کس قابل ہوگا. بچہ ریکگنائز ساؤنڈ آف اسمال لیٹر اے بائی لوکنگ ایٹ پکچر اور ریکگنائز ساؤنڈ آف اسمال لیٹر اے بائی لوکنگ ایٹ سمبل. وہ سمبل کی مدد سے اور پکچر کی مدد سے اسمال لیٹر اے کے ساؤنڈ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. یہ تو معاملہ ہو گیا جب بچہ کلاس روم کے اندر ہے، ٹیچر موجود ہیں، ٹیچر کے پاس لیسن پلان موجود ہے، اس لیسن پلان کی مدد سے بک کے اس لیسن کے آبجیکٹو کو اچیو کیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بچے کے لسننگ اور اسپیکنگ کا جو لینگویج کا ٹارگٹ ہے وہ لسننگ اور اسپیکنگ کا لینگویج کا ٹارگٹ ہم اچیو کر رہے ہیں. لیکن اب اگر حالات نارمل نہیں ہیں تو بھی اگر 1 جولائی سے اسکول کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو 1 جولائی کو اگر ہم اسکول اوپن نہیں کر رہے، بچوں کی لرننگ کے پروسیس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آن لائن کی صورت میں بھی اور آن لائن اگر نہیں ہے تو آف لائن کی صورت میں بھی ہر دونوں صورتوں میں ہمارا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ 40 منٹ کے لیے بچہ گھر میں بیٹھے اور 40 منٹ کی اس گھر میں بیٹھنے کے نتیجے میں اگر پیرنٹس کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ دیا جائے، پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے نتیجے میں ان سے یہ گول جو ہے وہ اچیو کروایا جائے اس صورت میں جبکہ ٹیچر خود نہیں پڑھا پا رہے. اور جب پیرنٹس اس گول کو اچیو کر لیں تو پورے ویک کے گول کو اچیو کیا جائے. یعنی ایک دن میں ایک 40 منٹ کا جو لیسن ہے اس کے یہ گول ہیں، پھر 40 منٹ میتھمیٹکس کی کلاس ہونی ہے، پھر 40 منٹ سائنس کی کلاس ہونی ہے، پھر 40 منٹ سوشل اسٹڈیز کی کلاس ہونی ہے. تو تمام کلاسز کے اگر آبجیکٹیو اچیو ہو جائیں پورے ویک کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر کریکلم ہمارا اچیو ہو جائے گا، گول اچیو ہو جائے گا. لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے جس سپورٹ کی ضرورت ہے وہ سپورٹ آج کے ہمارے اس مین ٹاپک جو ہے کہ ہم اس کووڈ-19 کی صورت میں اس کو کیسے مینیج کریں اس کی بھی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب اگر آپ کے سامنے میں یہ سلائیڈ کو نظر آ رہا ہے، پری نرسری کو دکھا رہا ہوں کہ ہر دن 40 منٹ کی کلاس میں جو بچہ گول اچیو کرتا ہے اسی کی مدد سے وہ سال کے گول کو اچیو کرتا ہے. اور 1 ایئر کا گول لکھا ہوا ہے کہ ریکگنائز اسمال لیٹر اینڈ انیشیل ساؤنڈ، یہ وہ سیکھتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کی لسننگ اور اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے، چاہے وہ اردو ہے چاہے وہ انگلش ہے. ان دونوں سبجیکٹس میں میتھمیٹکس میں میتھمیٹیکل اسکل ڈیولپ کی جاتی ہے، سائنس میں سائنس کی اسکل ڈیولپ کی جاتی ہے، سوشل اسٹڈیز میں سوشل اسٹڈیز کی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے اب ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ 1 سپٹمبر سے کلاس روم اس نئی صورتحال میں کیسے ہوگی، یہ گول کیسے اچیو ہوں گے، یہاں پر یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو اگر ہم دیکھیں، اور یہ بات جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ پرنسپل کے لیے تو جو کہ بہت ہی اہم بات ہے، ٹیچرز کے لیے بھی اہم بات ہے، اور اگر میری بات کچھ پیرنٹس آپ کے توسط سے سنیں یا آپ ان کو بتائیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. وہ بات اس طرح سے اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے کووڈ-19 کی صورتحال کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے کہ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق 188 کنٹریز میں پاکستان اپنی ایجوکیشن میں کوالٹی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 147 نمبر پر آتا ہے. لٹریسی ریٹ کا معاملہ الگ ہے، ہم کوالٹی ایجوکیشن میں بھی دنیا میں 147 نمبر پر ہیں. اور پاکستان کے بارے میں یہ بات اچھی طریقے سے آپ جان لیجئے کہ پاکستان میں جو ٹوٹل اسکولز ہیں اس میں پرائیویٹ اسکول کی اگر آپ کنٹریبیوشن کی بات کریں تو پرائیویٹ اسکول پاکستان میں 200,000 سے زیادہ اسکول ہیں، اور ان 200 سے زیادہ جو اسکولز ہیں یہاں پہ 40% جو پاکستان میں اسکول گوئنگ بچے وہ پڑھتے ہیں. ان پرائیویٹ اسکولز کے اندر جو ٹیچرز کی تعداد ہے وہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر سے زیادہ ہے. اس میں 51% جو ٹیچرز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں اور 49% ٹیچر جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں. کووڈ-19 کی صورتحال میں گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل اور ٹیچر جو اگر میری بات سن رہے ہیں تو ان کو تو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ کم از کم ان کی ایک جاب سیکیور ہو گئی ہے، اور وہ لرننگ کے حوالے سے ضرور پریشان ہیں کہ لرننگ کا یہ پروسیس کیسے ہو، گورنمنٹ بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا معاملہ بہت مختلف ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا معاملہ اس لیے بہت مختلف ہے کہ جب اسکول میں لرننگ کا پروسیس نہیں ہوگا یا اسکول میں بچوں کی فیس نہیں آئے گی تو پرائیویٹ اسکول کو اپنا کیش فلو مینیج کرنا ممکن نہیں ہے.
پرائیویٹ اسکول جو کہ پاکستان میں نے اس طرح کہا کہ 200,000 سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں، اور ان پرائیویٹ اسکولز میں ٹوٹل بچوں کا 40% ہے اور ٹوٹل ٹیچرز کا 51% ہیں۔ یہ جو لاسٹ 3 منتھ سے اسکول بند ہے، اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان کی فیسز نہ آنے کی وجہ سے، اور آپ پرنسپل جو مجھ سے سن رہے ہیں اس میں چونکہ گورنمنٹ پرائیویٹ اگر دونوں ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ظاہر اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جان رہے ہیں، اس پریشانی میں وہ موجود ہیں کہ ان کی فیسز کی پوری کلیکشن نہ ہونے کے نتیجے میں ان کے ٹیچروں کی سیلری جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہوئی ہے، اور ٹیچروں کی سیلری ڈسٹرب ہونے کے نتیجے میں اور اسکول کا کیش فلو مینیج نہ ہونے کی صورت میں صرف کے پی کے میں، جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ 500 سے زیادہ اسکول بند ہو گئے۔ اب جب وہ 500 اسکول بند ہو گئے ہیں تو اس اسکول کے ٹیچر بھی جاب لیس ہو گئے ہیں، اور اس اسکول کے پرنسپل نے بھی اس پروفیشن کو اگر چھوڑ دیا ہے، اسکول اونر نے بھی اگر اس پروفیشن کو چھوڑ دیا ہے، تو کووڈ-19 کے بعد یا اسکول اوپن ہونے کے بعد اب جب یہ بچے آئیں گے تو نہ ان کے وہ بچوں کے پرانے دوست ان کو ملیں گے، نہ ان کو ان کے ٹیچرز ملیں گے، نہ ان کو اپنا وہ اسکول ملے گا، نہ ہی ان کے وہ پرنسپل ملیں گے۔